جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منشا ڈی کو کلب کنسلٹنٹ کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو جس طرح کہ آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں فنڈ کے متعلق اور انکریز کی یعنی معلومات کے لیے اس کی فیس کے متعلق اور ڈاکومنٹ کے متعلق، تو یہ آپ دن میں رکھیں۔ جن بھائیوں نے ورک ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ان کے ڈاکومنٹ سب سے پہلے کون سے اس نے ٹیسٹ کرانے ہیں۔ ایک پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ اس نے جمع کرانا ہوتا ہے۔ دوسرا کہ ایف آر سی اس کو جمع کرانا ہوگا۔ اگر وہ میرڈ ہے، اس نے شادی کی ہوئی ہے، تو ایم آر سی کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گریس کی جو جن کا ویزا لگنے کی چانسز ہوتے ہیں نا، 40-45 سال سے نیچے جن کی ہوگی، وہ کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ گریس کا ویزا اپلائی کرے، اور جن کے اس کے بعد ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ ان کے 47 سال کا ویزا لگا ہوا ہے اور 45 سال کا بھی لگ جاتا ہے، لیکن ان کی ڈپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس بھائی کے 9 ماہ کا ویزا ہے تو اس کی 75 یورو فیس ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور جس بھائی کا سال کا ویزا ہے یہ لڑکا کا، اور 180 یورو ہوگی۔ یہ بھی دیکھنا انہوں نے ہوتا ہے، یہ 45 سال کی جو عمر کے لحاظ سے وہ بات کرتی تھی، کیونکہ آدمی ویل ہو، جوان ہو، یعنی کھیتی باڑی کا جو کام کرنے کے قابل ہو، تو اس لحاظ سے اگر جو میرے جیسا آدمی ہے اس کی عمر 60 سال ہے تو اس کا ویزا کبھی بھی نہیں لگ سکتا، یہ ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو جو بھی اس کا ڈاکومنٹ آئیں، اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا لے، لیکن یہ کہ وہ اس کی فیس یعنی ویلیڈیٹی تھوڑی ہوتی ہے، تو اس لیے جب بھی اس کا ویزا لگنا شروع ہو اس کے قریب یہ سارے ڈاکومنٹ منفا سے اور آن لائن ہو، یہ سارے تصدیق کرائے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ آپ نے جو اپنی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے آپ خود کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو ہماری سروسز بھی ہوتی ہیں، ہم جو پہلے کی بنیاد پر ہی ہم ویزا بننے کی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں، اور کچھ بھائیوں کو ہو چکی ہیں، وہ اس دن آپ کہیں گے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ جن بھائیوں نے پہلے کرائی ہوئی ہوتی ہے اور جنہوں نے اپنے ایڈوانس دیا ہوتا ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی پہلے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ ہم نے بات کر رہے تھے کہ کم از کم جو فیس ہوتی ہے نا اس کی ایکسل لیب کی، مطلب اس کی وہ 30,000 تقریباً ہوتی ہے فیس، ہے نا، ٹھیک ہے۔ 30,000 فیس ہوتی ہے اس کی، جو ان کی، اور ساتھ انشورنس بھی کرنی ہوتی ہے۔ جو میڈیکل ہوتا ہے اس کے میڈیکل جب کرانے جائیں گے تو ان سے سوال کریں گے، وہ آپ کے فیملی کے متعلق کریں گے، دوسرے کریں گے، آپ کے ویزے کو چیک کریں گے، اور آپ نے کا جو ویزا وہاں آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا، تو ساتھ اپوائنٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہوگی تو ابھی جا کر، اور دوسری ساتھ یہ بھی بات کرنی ہے کہ آپ ویزا فارم کو اچھے طریقے سے چیک کریں، اس میں پاسپورٹ نمبر صحیح ہے اور آپ کا ویزا میں نام وغیرہ صحیح ہے، اور شادی شدہ ہے شادی شدہ آپ نے لکھا ہوا، یہ کریکٹ معلومات آپ اگر دیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہاں جب جائیں گے انہوں نے یہ چیک کرنا ہے تو آپ کو کسی دیکھیں، اور بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں، اور جن لوگوں بھائی یہ ان باتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، ان کا ویزا الحمدللہ ہمارے کہنے میں وہ لگ جاتا ہے، اور ہم ان کو معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کچھ لوگ بک کرا چکے ہیں ایڈوانس پہ یہ اپوائنٹمنٹ، جن لوگوں نے ہم سے کروانی ہے، اگر آپ کوئی چاہتا ہے تو ابھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہی اوپن ہوگی تو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ خود بک کریں، اگر نہیں کرنی تو ہمارے ذمہ دار لے جائیں گے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا سسٹم ہے، سینٹر کے اوپر بیٹھنا رہنا پڑتا ہے، ہمارا ٹیم ورک ہے الحمدللہ، تو کر پائیں گے ہم انشاءاللہ، امید ہوتی ہے، لیکن جیسے اور وعدہ نہیں ہوتا لیکن اسٹرگل ہوتی ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو جن بھائیوں کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر سسٹم پہ بیٹھے اور اس کو دیر رات چیک کریں، جو ہی اوپن ہو اس کو فوراً اپنے موبائل کے ذریعے بھی یہ کر سکتے ہیں، اور اپنے کمپیوٹر کے ذریعے بھی آپ یہ سارے سسٹم آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو جن لوگوں کے بھائیوں کے ویزے لگ چکے ہیں اور جن کے لگ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ خیر و خفیت سے ان کو اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں درست کرے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ نئی آنے والی ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں، اور جو بھی معلومات ہو تو ہم بندے کے ساتھ بھی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے ہم اکیلی اپوائنٹمنٹ اس بندے کو دیتے ہیں، باقی اس کی انفارمیشن ہم اچھی سی اس کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔